انی تھے. کیا تھے؟ تو انہوں نے گویا کہ مکہ اور اہل مکہ کا نظریہ گویا کہ واضح طور پر پیش کر دیا کہ یہ شرک. ایک مسئلے کی مزید وضاحت کی اجازت ہے؟ آخری مسئلہ اس کی وضاحت کر دوں تاکہ ہاں میرا جو بھائی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اگر وہ تھک گیا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آج مکمل کر دیا جائے. ایک بات، قرآن مجید شفا ہے. حضور نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لی جائے تو یہ پورے قرآن کے ثواب کے مطابق ہے، جو میں نے کئی حدیث اس پر پیش کی ہے، اور اس کا احصال ثواب کرنا جائز بھی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا الحمدللہ اہل اسلام جب ان میں سے کسی عزیز وغیرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے دنیا سے، اور وہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی میت کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے. مرنے کے بعد قبرستان میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی قبر پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم نے چند لوگوں کو بقی کے اندر دیکھا ہے، بقی میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. حرام حرام. اور میں نے کہا بھائی یہ کہو کہ نہ پڑھو یہ بھی معیوب ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ یہ کہو کہ نہ پڑھو یہ بھی معیوب ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ یہ تو کہتے حرام. کیا کہتے؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں نہ قرآن میں ایسی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں ایسی کوئی دلیل ہے، نہ چاروں ائمہ میں کوئی ایسی دلیل ہے. مختصر طور پر اس مسئلے کو میں واضح کرتا ہوں کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے. یہ ہمارے الحمدللہ پاکستان محفوظ ہے، لیکن جہاں جہاں اہل حدیثوں کا اثر ہے یہ وہاں پر بولتے رہتے ہیں، وہاں پر یہ باتیں کرتے ہیں. ورنہ دبئی وغیرہ اس علاقوں کے اندر یہ بڑی شدت کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کہ قبرستان کے اندر. لیکن دبئی تو چلو خیر وہ کما رہے ہیں تو بولو سب آ جائیں تو مسئلہ نہیں ہے. ابھی اتنا ماڈرن سعودیہ نہیں ہوا ہے، لہذا انہوں نے اپنی نجدیت اور ملائیت کو اتنا گرم کر کے رکھا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جوتا پہن کر قبر کو رینگ رہا ہو اور قبر پر چڑھ رہا ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں بولے گا. اگر کسی نے جوتا ہاتھ میں پکڑ کر قبرستان کے احترام میں آہستہ آہستہ چل رہا ہو تو اس کو پکڑ کے کہا کیوں ننگے پاؤں چل رہا ہے؟ ارے تو جو جوتا پہن رہا ہے اس کو تو تم نے کچھ نہیں کہا، میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں. کہا نہیں یہی تو بدعت ہے، جوتا پہنو. کعبے کو آپ دیکھیں، غلاف کعبہ کو آپ پکڑ کے چومیں اور لپٹے رہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا خلی چھوڑ دو. اور اگر ایک بندہ غلاف کعبہ کو جوتا پکڑ کر کھڑا ہوا ہے نظر آتا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا، اس کو کوئی نہیں کہتا. تو یعنی یہ جراثیم لگ گئے کہ ادب میں شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا بے ادبی میں کفر نہیں ہوتا. اگر تم یہ کہو کہ ادب میں غلو شرک کی طرف لے جاتا ہے تو بے ادبی بھی تو الحاد اور بے دینی کی طرف لے جاتی ہے. اگر جو جوتا لے کر کعبے کے غلاف کو پکڑا ہو تو اس کو تھوڑا ادب اور اخلاص تو سکھاؤ. جو کعبے کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی کے سامنے سرکار کے روزے کی طرف دونوں پاؤں کر کے اگر کوئی سو رہا ہے معاذ اللہ، اس کو کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ اس رسول کو پیٹ کرنے سے خدا نے منع کیا ہے، تو اپنے دو پاؤں اس طرف کرتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، میرے رسول کو پیٹ دکھا کر آگے نہ نکلا کرو. اللہ نے ادب کا تقاضا یہ بیان فرمایا، کہا میرے محبوب کی طرف پش نہ کرنا، لا تقدموا، مقدم نہ ہونا میرے محبوب سے آگے نہ ہونا، رسول کو پیچھے رکھنا اور خود آگے ہونا. اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، تو یہ ٹانگیں کرنا کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید قبرستان میں پڑھنا سرہن جائز ہے. اس پر میں سب سے پہلی بات امام احمد کی لاتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں. امام احمد کے بارے میں روایت موجود ہے کہ فروی عن امام احمد بن حنبل انه كان يقول القراءة عند القبر بدعة. امام احمد بن حنبل نے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے. کہتے ہیں ثم رجع رجوعا ابان به عن نفسه، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے جو ہے پھر اپنے فتوے سے رجوع کیا اور اپنی ذات سے یہ عمل کر کے دکھایا کہ میں نے خود پڑھا ہے. یعنی پہلے یہ تحقیق تھی ان کی. فرماتا فروی جماعت من اصحاب ان احمد نہا ضریرا ان یقرأ عند القبر، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ قبر کے پاس تلاوت مت کرنا. وقال له ان القراءة عند القبر بدعة، کہ قبر کے پاس تلاوت کرنا بدعت ہے. فقال له محمد بن قدامہ الجوہری، آپ کے قریب ایک بہت بڑے عالم جو ابن قدامہ جوہری ہے، انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ، اے امام احمد بن حنبل، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی نا، تو یا ابا عبداللہ ما تقول، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ امام احمد نے کہا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ما تقول فی مبشر حلبی، آپ وہ وقت کے بہت بڑے امام مبشر حلبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد نے کہا قال الثقہ، وہ بہت بڑے امام تھے. امام احمد نے کہا وہ بہت بڑے امام تھے. قال فاخبرنی مبشر، انہوں نے کہا میں مجھ پر سند پہنچی ہے مبشر کی، اور وہ سند انہوں نے بیان کی. ان عبد الرحمن بن
اللہ بن للجاج ان ابی انہ اوصى کہ انہوں نے اپنے وصال کے وقت یہ وصیت کی تھی اذا دفنا کہ جب دفن کیا جاؤں این یقرأ عند بفاتحۃ الفاتحہ البقرہ، فرمایا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر تم جو ہے جب دفن کرنے کے بعد فاتحہ بھی پڑھنا، سورہ بقرہ بھی پڑھنا. قال سمعت ابن عمر یوصی بذلک، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے لی ہے. امام احمد فقال له احمد، امام احمد نے اپنے شاگرد کو جو کہا تھا نہیں پڑھنا، اس کو کہا فرجیہ وقل للرجل یقرأ، جا اور اس کو کہے کہ تلاوت ضرور کرنا. فرجیہ، اس کو کہے جا وقل للرجل یقرأ، جا کر اس کو کہو کہ جناب تلاوت ضرور کرنا. تو یہ امام احمد کا مذہب ہے. اس پر میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، غور سے حدیث پاک کو آپ سنیے گا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الجنازۃ علی القبر مرات کما فی صحیحین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سرکار نے ایک قبر پر کئی دفعہ آپ نے جنازے پڑھے ہیں. قبر پر آپ نے کئی دفعہ جنازہ پڑھا ہے. تو جنازہ جو ہوتا ہے اگر امام احمد کے فقہ کو لے لیں تو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. تو جنازہ صرف ایک نہیں، جنازہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. تو جب قبر کے اوپر جنازے کی نماز حضور نے پڑھی اور اس میں جنازے کی ساری دعائیں پڑھی تو وہ بدعت اور حرام نہیں ہے. تو جنازے کے بعد قرآن پڑھنا کیسے حرام ہوگا؟ کیونکہ حضور اگر قبر پر قرآن کی تلاوت جائز نہیں تھی، دعائیں پڑھنا جائز نہ تھا، تو حضور نے قبر کے اوپر جنازہ کیوں پڑھا؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، دوسری حدیث کو ہم لیتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہ دی، اس کو دفن کر دیا گیا. سرکار نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، کیا ہوا تم لوگوں کو کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ مصروف رہتے ہیں اس لیے. سرکار نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں پر ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے. فدلوہ، سرکار وہاں پر پہنچے، فصلی علیہا، جنازہ پڑھا کر اس بندے کو دفن کر دیا گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے جنازے کے بغیر کیسے دفن کیا اسے؟ کہا حضور آپ دن بھر مصروف رہتے ہیں. ہم نے کہا خود ہی جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے ہیں. دفن کر دیا اسے. سرکار نے کہا نہیں مجھے اس کی قبر بتاؤ. اب قبر کے اوپر سرکار پہنچے، میت تو دفن ہو چکی ہے، قبر پر پہنچے اور حدیث پاک کیا ثم قال، پھر سرکار نے نماز جنازہ فصلی علیہا، ہا کا مرجع قبر ہے، اس قبر کے اوپر حضور نے نماز جنازہ پڑھی. اس قبر کے اوپر حضور نے نماز جنازہ پڑھی. قال ان هذا القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، یہ قبر تو بالکل اندھیروں سے اور اپنے معاملات کے اعتبار سے بالکل تاریک تھی. فرمایا وان اللہ عز وجل ينورها لهم بالصلاۃ علیہم، ہاں میں نے نماز پڑھی تو اللہ نے نور بنا دیا ہے. میں نے نماز پڑھی تو اللہ نے نور بنا دیا ہے. فکل جزء من هذه الصلاۃ كالتلاوۃ والدعاء يكون سببا في ذلك، اور وہ نور بنا کیسے؟ سرکار کی وجہ سے، اور جو تلاوت کیا گیا تھا، دعا اور ہر چیز وہ سبب بنی. تو جب قبر پر نماز جنازہ پڑھا جانا جائز ہے تو نماز جنازہ میں تو آپ دعائیں ہی پڑھیں گے نا. اور اگر امام احمد کے فقہ کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دعا کی جگہ پر پہلی تکبیر کے بعد. تو سورہ فاتحہ جب قبر پر کھڑے ہو کر جنازے کے وقت پڑھنا جائز ہے تو ایصال ثواب کے لیے بعد میں پڑھنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں حرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک بہت نفیس بحث میں یہاں پر مزید لا رہا ہوں. آپ بخاری مسلم سے لے کر سیاستہ میں ہر ایک میں یہ بات موجود ہے. اس بحث کو میں جلدی سمیٹتا ہوں، تھوڑا سا وقت رہ گیا کہ حضور کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، ایک جگہ سے ہوا. مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے، بڑی مشہور حدیث ہے. ان دونوں میں عذاب ہو رہا تھا، ان دونوں میں عذاب ہو رہا تھا. سرکار نے فرمایا ایک پر عذاب اس لیے ہوا کہ یہ چغلیاں کرتا تھا، اللہ محفوظ فرمائے. کہا دوسرے پر اس لیے ہوا کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اللہ محفوظ فرمائے. پھر حضور نے کیا کیا؟ ثم اخذ عودا رطبا فكسرها باسنتين، حضور نے ایک تر شاخ لی، غور سے سنیے گا، حضور نے ایک تر شاخ لی، اس کو چیر دیا بیچ میں سے. ٹھیک ہے، چیرنے کے بعد ثم غرز على كل واحد منهما على القبر، ایک اس قبر پر گاڑا، ایک اس قبر پر گاڑا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لعل الله يخفف عنهما ما لم يأبسا، حضور نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگا، تو یہ سنیے گا، یہ شاخ جب تک یہ لکڑی، بندہ نہیں، قاری قرآن نہیں، تلاوت کرنے والا نہیں، حضور فرماتے جب تک یہ لکڑی خشک نہیں ہوگی اس کی تسبیح کا ثواب اس کو ملے گا.
تو حضور نے بتا دیا اگر تسبیح لکڑی پڑے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، تو قرآن پڑھنا کون سی حرام چیز ہے میرے بھائی؟ یہ ہم حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک اور حدیث، امام قرطبی امام مالکی مذہب کے تھے نا، انہوں نے اپنا مذہب، میں 4 اماموں کا مسئلہ آگے ذکر کروں گا لیکن امام مالک ان کا پہلے کرتا ہوں. وقال استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن الى القبر بحيث العيس الرتب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ثم غرسها على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعل الله ان يخفف عنهما ما لم يبسا ونقله السيوطي في شرح صدور، اور اس کا حوالہ دیا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علی قراءۃ القرآن، کہ قبر پر قرآن پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ جب وہ شاخ تسبیح پڑھے اس کا ثواب اگر میت کو پہنچنا حضور نے منع نہیں فرمایا تو قرآن کی تلاوت تو اس سے بڑی تسبیح ہے، اس کا پڑھنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ایک سری حدیث میں آپ کو بتاؤں. ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت موجود ہے، یہ واضح طور پر. اس میں حدیث کیا ہے؟ حدثنا حفص بن غیاث عن مجاہد عن شعبی قال كانت الانصار يقرؤون عند المیت بسورۃ البقرہ. کہا انصار، مدینہ کے انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اپنی میت کو دفن کرتے تھے تو ان کی قبروں پر سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی کتاب، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 236. حضرت گرامی، یہ تمام چیزیں اس بات کی گویا کہ جواز کی دلیل بن رہی ہے. اب آئیے 2 جملے آخر میں امام اعظم کے فقہ کی پیش کرتے ہیں. وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہر فقہ میں منع ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. ایک تو حرام کہنا جھوٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں ہر فقہ میں منع ہے، غلط ہے. ہمارے فقہ کی کتاب عالمگیری فتاوی ہندیہ اس میں موجود ہے وَيَسْتَحِبُّ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَن يُجْلِسَ سَاعَةً عِندَ الْقَبْرِ. علامہ ملا نظام الدین علیہ رحمت نے اس کو مرتب کیا فتوے کو فتاوی ہندیہ کے اندر کہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. کیا ہے؟ مل کر پڑھے نا، سست نہ ہو جائے، بہت قیمتی باتیں آگے بڑھا رہا ہوں میں. ثواب کا اذا دفن المیت، جب میت کو دفن کر دیا جائے، یجلسوا ساعۃ عند القبر، تو اس کی قبر کے پاس کچھ دیر روک دیا کرو. یعنی کہ گڑھے میں ڈالا باغ، گڑھے میں ڈالا باغ. دیکھو نا یہاں سے ہمارے دورائی میں جنازہ ہوتا ہے تو سب مل کر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. یہ مخلصین کا طریقہ ہے جو اس سے حقیقی محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے. یہ نہیں کہ گڈھے میں پھینکا اور باغم باغی جیسے بقی میں نہیں ڈالا اور غائب. او بھائی جنازہ کہاں گیا؟ جنازہ یہاں تو جنازہ چلا بھی گیا، دفن بھی ہو گیا، غائب بھی ہو گیا. یہ طریقہ نہیں ہے. فرمایا کہ جناب مستحب ہے. یہ میت سے کیا دشمنی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب مستحب ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو تھوڑی ساتھ اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائے بعد الفراغ، فراغت کے بعد. کتنا دیر؟ فرمایا اتنا دیر بیٹھو کہ جتنے میں اونٹ کو ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا. کیوں؟ کہا میت کو انسیت ہوتی ہے، میت کو انسیت ہوتی ہے. سوال جواب میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے.